سبحان اللہ. میں تو بول رہا ہوں تھوڑی سی گرمی, کوئی دقت, اوڑھ لیجیے, اوپر کھلا ہوا ہے, بیٹھے کر لو. ماشاء اللہ. حضور غوث پاک فرماتے ہیں میری ماں مجھ سے ایک بزرگ سے ملاقات ہوئی, اس بزرگ نے کہا عبد القادر تو بڑا ہو کے کیا بننا چاہتا ہے؟ مطلب اگر آپ سائنس سائڈ, آرٹ سائڈ, بی او ایس, ایم بی بی ایس, آپ ایڈوکیٹ بننا چاہتے ہیں کہ ڈاکٹر بننا چاہتے ہیں, کیا بننا چاہتے ہیں آپ بڑے ہو کے, کیا بننا چاہتے ہیں؟ یہی سوال اس درویش نے غوث پاک سے کیا. اے شیخ عبد القادر جیلانی, بڑے ہو کے کیا بننا چاہتے ہو؟ عاشق بننا چاہتے ہو کہ محبوب بننا چاہتے ہو؟ عاشق اور محبوب کہتے کس کو ہیں وہ بعد میں سمجھ میں آ جائے گا. غوث پاک نے اپنی ماں سے کہا میری ماں میں کیا بنوں؟ تو غوث پاک کی امی نے کہا بیٹے جلد بازی میں کالم نہ بھرنا, فارم نہ بھرنا, پہلے خوب سمجھ لو تمہیں کیا کرنا ہے فیوچر میں, کون سی ڈگر تمہیں اختیار کرنی ہے, جلد بازی میں فارم نہ بھرنا. پھر غوث پاک کی امی نے کہا میرے بیٹے عبد القادر ایک کام کر, قریب میں جہاں لوگ گندگی پھینکتے ہیں وہاں ایک اللہ کا درویش دوست رہتا ہے, اس سے پوچھو کہ ہم بڑے ہو کے کیا بنے, محبوب بنے کہ عاشق بنے. تو غوث پاک ان کے پاس گئے, وہ درویش بیٹھا ہوا تھا. حضور غوث پاک نے اس سے کہا یہ بتائیں حضور میں کیا بنوں, عاشق بنوں کہ محبوب بنوں؟ تو اس درویش نے کہا عبد القادر جاؤ, کل آؤ گے تمہیں جواب مل جائے گا, کل آؤ گے تمہیں جواب مل جائے گا. اس نے یہی کہا. اب غوث پاک کی رات بڑی مشکل سے کٹی, بڑی مشکل سے رات کٹی. جب صبح ہوئی تو پھر وہاں پر گئے, اسی درویش کے پاس, اسی قلندر کے پاس جا کے پوچھیں میں کیا بنوں, میں کیا بنوں, عاشق بنوں کہ محبوب؟ جب گئے تو وہ وہاں نہیں تھا. آپ نے لوگوں سے پوچھا بھائی درویش یہاں پہ رہتا تھا وہ کہاں گیا؟ لوگ بولے عبد القادر وہ تو رات میں مر گیا, وہ تو مر گیا رات میں, صبح مر گیا. پھر بولے اس کے پیروں میں رسی باندھ کر کے ہم لوگوں نے گھسیٹ کر کے اس کو اس جنگل کی طرف چھوڑ دیا. اللہ, بہت بڑے وہ اللہ کے ولی تھے. لوگ کہتے ہیں ہمیں ان کے مذہب کے بارے میں علم نہیں تھا, اتنے بڑے اللہ کے ولی تھے, ایسا چھپائے رکھا اپنے آپ کو. اے دل یہ سلگنا کیا جلنا ہے تو جل بھی اٹھ, دم گھٹنے لگا ظالم کیا دھونی رمائی ہے. کیسے کیسے اللہ کے دوست تھے. لوگوں نے کہا ہمیں ان کے دھرم کے بارے میں علم نہیں تھا, کس مذہب کے تھے, پیر میں رسیاں باندھ کے جنگل میں پھینک دیا. حضور غوث پاک فرماتے میں گیا اور دیکھا تو چیل کوے ان کی لاش کو نوچ نوچ کے کھا رہے تھے. اللہ کے ولی کی لاش کو چیل کوے نوچ نوچ کے کھا رہے تھے. غوث پاک گئے تو جلال میں بولے او اللہ کے ولی مجھے چھوڑ کے چلے گئے, مجھ سے تو کل کہا تھا آج جواب دینے کے لیے, اور تم اللہ کے دوست ہو, وعدے سے مکر کیسے گئے, وعدہ خلاف کیسے ہو گئے, وعدہ شکن کیسے ہو گئے, اصول کو توڑا کیسے؟ آپ کو مجھ سے پھر یہ نہیں کہنا چاہیے. اس نوچی ہوئی لاش سے آواز آئی اے عبد القادر میں نے کہا تھا کل آؤ گے تو جواب مل جائے گا, تمہارا سوال کیا ہے؟ غوث پاک نے اس لاش سے کہا میرا سوال یہ ہے کہ میں عاشق بنوں کہ محبوب بنوں؟ تو اس لاش سے آواز آئی محبوب جو بنتے ہیں ان کی ناز برداری بہت ہوتی ہے, ان کے ناز و نخرے اٹھائے جاتے ہیں جیسے محبوب داماد کو کہا جائے. سمجھ رہے ہیں, داماد جیسا بھی ہو گھر والے پیار کرتے ہیں, اسے نازک شیشہ سمجھتے ہیں, ذرا سی ٹھیس لگنے پر ٹوٹ جائیں گے پھر پورا گاؤں جائے گا منانے کے لیے. یہ محبوب یہ داماد کے معنی میں. اور اگر کوئی عاشق بنتا ہے تو قربانیاں دینی پڑتی ہیں, اسے قربانیاں. غالب نے کیا کہا تھا کہ یہ عشق نہیں آساں, بس اتنا سمجھ لیجئے ایک آگ کا دریا ہے اور ڈوب کے جانا ہے. تو غوث پاک فرماتے ہیں بتا میں عاشق بنوں کہ محبوب بنوں, عاشق بنوں کہ محبوب بنوں, عاشق بنوں کہ محبوب بنوں؟ تب اس لاش سے آواز آئی اے عبد القادر اگر تو محبوب بننا چاہتا ہے تو تیری بڑی عزت ہوگی, بڑی خاطر مدارت ہوگی, تیرے ناز نخرے اٹھائے جائیں گے, تیری ناز برداری کی جائے گی. اور اگر تو عاشق بننا چاہتا ہے تو دیکھ لے تیرے سامنے عاشق کی لاش پڑی ہے. اتنا سنا تو غوث پاک نے دونوں ہاتھوں کو اٹھایا اور فرمایا اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر, اور کہہ کہ آپ نے زور سے ایک نعرہ بلند کرتے فرمایا سنو اگر عاشق بننے میں اتنی ہی تکلیف ہوتی ہے تو پھر عبد القادر عاشق بن کے دکھائے گا. ہائے ہائے ہائے, عبد القادر عاشق بن کے دکھائے گا. اللہ اکبر. اور بنے کیسے معلوم ہے, بنے کیسے سرکار غوث اعظم؟ آپ نے 18 سال کی عمر میں اپنی ماں سے کہا اماں میں
تعلیم حاصل کرنا چاہتا ہوں، جس کے لیے عراق ایک ملک ہے قریب میں، اس میں ایک شہر ہے جس کا نام ہے بغداد۔ سبحان اللہ۔ جو بغداد شریف جانا چاہتا ہو لفظ بغداد سن کے سبحان اللہ کہہ دے، ہاتھوں کو اڑا کے بتائیں سبحان اللہ۔ بڑا اجاڑا امریکیوں نے بھائی، واہ واہ واہ، لیکن بغداد دیکھنے کے بعد لگتا ہے کہ یہ اجڑا ہوا بغداد نہیں ہے، اجڑنے والوں کو بسانے والا بغداد ہے۔ آج بھی ممبئی اور دلی جیسے مہانگروں میں آپ بیٹھ جائیں کسی چوراہے پر نا بغداد شریف میں، تو آپ کو اتنی مہنگی مہنگی گاڑیاں نہیں ملیں گی، اتنی مہنگی مہنگی گاڑیاں غوث پاک کے شہر میں دندناتی ہوئی چلتی ہیں۔ اتنے حسین چہرے نہیں ملیں گے شہزادوں کے جتنے غوث پاک کی بارگاہ میں، سمجھے؟ الحمدللہ رب العالمین، بڑی شان، بڑی پیاری بارگاہ، بڑا مبارک شہر ہے جسے بغداد کہتے ہیں۔ لوگ اپنی بسوں میں بیٹھ رہتے ہیں، جب نجف اشرف کا ایئرپورٹ استعمال کرتے ہیں، اور جیسے ہی بغداد کی لائٹ نظر آتی ہے لوگ چیخ باغ رونے لگتے ہیں، آ گیا غوث پاک کا شہر آ گیا۔ سبحان اللہ۔ جس شہر پر جس شہر کے اولیاء پر نوروں کی بارش ہوتی ہے، یہ وہ شہر بغداد ہے۔ جو پوری دنیا کے شہروں کو محبت مصطفیٰ کی خیرات دیتا ہے، یہ وہ شہر ہے بغداد، جہاں ولیوں کے بادشاہ شیخ عبد القادر جیلانی ہے، اس شہر کو بغداد کہتے ہیں۔ میرے آقا غوث پاک نے فرمایا جس کی دعائیں کہیں قبول نہ ہو، بغداد کی مٹی اٹھا کے دعا کرے، اللہ اس کی دعائیں قبول کر لے گا۔ اللہ اللہ۔ حضور غوث پاک اس شہر میں آئے 18 سال کی عمر میں، بولے امی، فرمایا کیا بات ہے؟ بولے بغداد شریف جانا چاہتا ہوں۔ بولے کیوں؟ بولے تعلیم حاصل کرنے کے لیے۔ پہلا بیٹا تھا، 60 سال میں پیدا ہوا تھا، پیارا تھا کہ نہیں تھا؟ ان سے پیارا کون رہا ہوگا؟ اتنے پیارے تھے اپنی ماں کے۔ ماں رونے لگی، رو کے بولی میرے بیٹے عبد القادر جاؤ، تم بڑھاپے میں میری خدمت کے لیے نہیں پیدا ہوئے ہو، تم تو اپنے مدینے والے آقا کے دین کی خدمت کے لیے پیدا ہوئے ہو۔ ہائے ہائے، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ تقریباً 80 سال ہونے کو عمر ہے غوث پاک کی امی جان کی، کھڑی ہو گئی اپنے بیٹے کو سینے سے لگایا اور رو کے بولی عبد القادر یہ میری اور تیری آخری ملاقات ہے۔ مائیں کنڈا اسٹیشن پر اپنے بچوں کو چھوڑنے کے لیے آتی ہے نا، تو شاعر کہتا ہے نا، رونے میں یہ خطرہ ہے تالاب ندی ہو جاتے ہیں، ہنسنا بھی آسان نہیں ہے لب زخمی ہو جاتے ہیں، اسٹیشن سے واپس آ کر بوڑھی ماں یہ سوچ رہی ہے، پتے دیہاتی رہتے ہیں پھل شہری ہو جاتے ہیں، پتے دیہاتی رہتے ہیں پھل شہری ہو جاتے ہیں۔ جو پہلے آتے ہیں وہ دیہاتی رہتے ہیں، جو بعد میں آتے ہیں وہ شہری ہو جاتے ہیں۔ اسٹیشن سے واپس آ کر بوڑھی ماں یہ سوچ رہی ہے، پتے دیہاتی رہتے ہیں پھل شہری ہو جاتے ہیں۔ غوث پاک کہتے ہیں میری ماں نے مجھے رو کے سینے سے لگایا اور فرمایا بیٹا عبد القادر یہ تیری اور میری آخری ملاقات ہے، اس کے بعد بجسم ملاقات نہیں ہوگی۔ جا میرے بیٹے، تجھے اللہ نے اپنے دین کی خدمت کے لیے پیدا کیا۔ غوث پاک فرماتے میری ماں نے مجھے 40 اشرفیاں دی، فرمایا بیٹا عبد القادر سچ بولنا۔ غوث پاک کی امی نے کیا کہا؟ ہاتھوں کو اٹھا کے بتاؤ بیٹا عبد القادر سچ بولنا۔ کیا؟ سچ بولنا۔ ہاں سب لوگ ہاتھوں کو اٹھا، کیا فرمایا؟ ایسا سچ بولے کہ سچوں کے سردار ہو گئے۔ وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ، سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ ان سچوں کے سردار شیخ عبد القادر ہوئے۔ ایک سچ بولے تو 60 ڈاکوؤں نے اسی سفر میں توبہ کر لیا۔ ماں نے کہا بیٹے عبد القادر جا۔ غوث پاک نے اپنی ماں کے ہاتھ چومے، قدم کو چوما۔ جیسے غوث پاک آگے بڑھے، آپ کی ماں نے کہا بیٹے عبد القادر ادھر آ۔ پھر غوث پاک پلٹے، فرمایا کیا بات ہے امی؟ تو آپ کی ماں نے کہا بیٹے عبد القادر تیرے باپ نے ایک امانت، ایک وظیفہ مجھے دیا اور کہا تھا میرے بیٹا عبد القادر جب گھر سے باہر جانے لگے تو یہ اسے دے دینا۔ جی امی وظیفہ دیجئے، میرے باپ کا دیا ہوا گفٹ ہے، تحفہ ہے، آپ کو آپ کی امی جان نے وہ وظیفہ دیا۔ غوث پاک کی عمر شریف جب 90 سال کی ہوئی نا تو آپ نے فرمایا تھا کہ اے میرے بیٹوں، مجھے میری ماں نے الوداعی سلام جب دیا تو ایک وظیفہ دیا تھا، میں نے سارے وظیفے نوافل بند کر دیے بڑھاپے کی وجہ سے، لیکن وہ وظیفہ میں نے کبھی بند نہیں کیا جو مجھے میری ماں نے دیا تھا۔ پھر غوث پاک فرماتے ہیں مجھے ولایت کی دنیا میں جو پوسٹ ملی ہے، جو میرا پرموشن ہوا ہے، اسی وظیفے کی بنیاد پر ہوا ہے۔ محبت سے کہہ دو سبحان اللہ۔ پھر حضور غوث پاک فرماتے ہیں اگر کہو تو میں بتا دوں۔ سنو گے انشاءاللہ، پڑھو گے، یاد کر لو، اسے ریکارڈ کر لو،
بہت کام کا. ہر نماز کے بعد اسے 11 مرتبے پڑھنے کی توفیق مانگنا انشاءاللہ. میرے ساتھ پہلے پڑھیں بسم اللہ الرحمن الرحیم. جتنے لوگ ہیں اتنی آواز نہیں آئی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ الکافی قصدت الکافی وجدت الکافی کفان الکافی لکل کافی ونعم الکافی وللہ الحمد. بس دعا کرو اللہ اسے پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے. پڑھا کریں. میں ماں بہنوں سے بھی گزارش کر رہا ہوں اسے پڑھا کریں انشاءاللہ. حضور غوث پاک سرکار آ گئے بغداد. جنجان، ہمدان اور پھر بغداد میں انٹری کی اس راستے سے. 7 سال تک غوث پاک نے ایک ادارہ جامعہ نظامیہ میں تعلیم حاصل کی. 18 سال کی عمر میں آئے تھے. 7 سال جوائن کر دو کتنے ہوئے؟ کتنے ہوئے؟ بہت سوچ کے بتا رہے ہو بھائی، جلدی بولو کتنے ہوئے؟ 25. جب 25 سال کے ہو گئے تو غوث پاک نے کیا کہا تھا اس نوچی ہوئی لاش کے سامنے سے؟ اگر عاشق بننے میں اتنی ہی تکلیف ہوتی ہے تو عبد القادر عاشق بن کے دکھائے گا. اب عاشق بننے کے دور شروع ہوئے، جس کے لیے غوث پاک نے 40 کلومیٹر دور مدائن کے جنگل میں جا کے 25 سال گزارے. حضور غوث پاک فرماتے ہیں میں خالی پیٹ رہتا تھا. پورے سال پانی بھی نہیں ملتا تھا. پورے سال پتیاں بھی نہیں کھانے کو ملتی تھی. بھوکا رہتا تھا، چل نہیں پاتا تھا. بس کسی پیڑ کے سائے بیٹھ کے الا اللہ الا اللہ پڑھیں. الا اللہ الا اللہ الا اللہ الا اللہ الا اللہ الا. غوث پاک فرماتے ہیں میں یہی پڑھتا تھا. ایک خوشی کی بات بتاؤں، بچے سبحان اللہ کہیں گے. غوث پاک فرماتے جب میں الا اللہ کہتا تھا نا تو جنگل کے شیر چیتے میرے چاروں طرف آ کے بیٹھ جاتے تھے. میری آواز میں آواز ملا کے پڑھا کرتے تھے الا اللہ اللہ اللہ. غوث پاک نے 25 سال دن گزارے اس میں. کیا کرنے کے لیے گئے؟ عاشق بننے کے لیے. کیا کرنے کے لیے؟ وہاں کتنی محنت پڑی غوث پاک کو. مرغ مسلم غوث پاک کھلاتے ہیں. یہ تو دیکھو غوث پاک نے کتنی محنت کی ہے. یہ بھی تو دیکھو. غوث پاک فرماتے ہیں ایک مرتبہ مجھے اتنی بھوک لگی میں چل نہیں پاتا تھا. میں جنگل سے نکلا تو بغداد شہر کے قریب آ گیا. ایک محلے کا نام تھا شونیزیہ، جہاں پر حضرت یوشع بن نون کی مزار شریف ہے، جہاں پر بہلول دانا، ابراہیم خواص، شیخ سری سختی، شیخ جنید، ذوالنون مصری لیٹے ہوئے ہیں. کہتے میں وہاں پر گیا تو ایک بہت بڑی مسجد تھی. غوث پاک فرماتے اتنی بھوک لگی تھی میں جھک کے چلا کرتا تھا، اتنی بھوک لگتی تھی. اللہ اللہ. فرماتے ہیں جب میں وہاں پر گیا نا تو ایک مسجد میں تو ایک کنارے پر میں بیٹھ گیا. جیسے مسجد کے 2 کنارے ہوتے ہیں ادھر ادھر، تو میں ادھر جا کے بیٹھ گیا. اور ایک فقیر ایک انسان اور آیا میرے بعد مسجد میں، وہ مسجد کے اس طرف بیٹھ گیا. حضور غوث پاک فرماتے ہیں اس طرف بیٹھ گیا. تو میں نے اسے دیکھا، مجھے بھوک بہت لگی تھی، میں تھک گیا تھا، میں سمجھا میری روح نکل جائے گی بھوک کی وجہ سے. غوث پاک فرماتے ہیں اس نے اپنا ٹفن کھولا، کھانے کا سامان اس نے کھولا اور میں ادھر بیٹھا ہوا تھا، وہ ادھر. اس نے اٹھا کے لقمہ کھانا شروع کیا. غوث پاک فرماتے ہیں رو کر کے اے بغداد والو، اس وقت مجھے اتنی بھوک لگی تھی، لقمہ وہ اٹھاتا تھا منہ میرا کھل جایا کرتا تھا. میں سمجھتا تھا شاید میرے منہ میں ڈالے گا. فرماتے کھاتا وہ تھا، منہ میرا ہلتا تھا. کہہ غوث پاک فرماتے جب اس نے مجھے دیکھا تو کہا تال ادھر. غوث پاک فرماتے میں قریب گیا. ذرا سا سالن میں نمک خراب ہو جائے تو بیوی کو تماچے گالیاں دیتے. یہ سوچ لیا کرو میں جس کو گالیاں دے رہا ہوں وہ عورت بھی حضور کی امت کی عورت. سمجھ رہے؟ یہ سب سے مبارک رشتہ ہے، اس کو ملحوظ رکھیں آپ. حضور غوث پاک فرماتے ہیں مجھے بلایا، میں اٹھ کر کے اس کے پاس گیا. میں نے کہا کیا بات ہے؟ اس نے کہا بھوک لگی ہے. میں نے کہا ہاں مجھے بھوک لگی ہے. اس نے کہا کھاؤ، نہ یہ میرا ہے نہ تیرا ہے، کھاؤ. تو میں نے کہا میرا نہیں ہے تو تیرا بھی نہیں ہے، کیا مطلب؟ تو اس نے کہا کہ میرا نہیں ہے بس کھاؤ، مجبوری ہے کھاؤ، تم بھی کھاؤ میں بھی کھاؤں. غوث پاک فرماتے ہیں تم کہاں کے رہنے والے ہو؟ اس نے کہا میں ایران کا رہنے والا ہوں. ایران غوث پاک کے ملک کا نام تھا. پیدا ہوئے تھے جیلان میں، اب بغداد میں ہے. بغداد عراق کی راجدھانی ہے اور جیلان یہ ایران کے شہر کا نام ہے. جب غوث پاک نے اپنے ملک کا نام سنا
تو کانپ گئے، بولے تم ایران کے ہو؟ اس نے کہا جی۔ حضور غوث پاک فرماتے ہیں ایران میں کس شہر کے ہو؟ شاہران کے ہو، شازان کے ہو، اصفہان کے ہو، جام کے ہو، شیراز کے ہو، بستام کے ہو، کہاں کے ہو کہ تم مشہد کے ہو؟ اس نے کہا نہیں، میں تو جیلان کا رہنے والا ہوں۔ اللہ اللہ، اور جیلان غوث پاک کے شہر کا نام تھا۔ ذرا اس مبارک نام کو سن کے ماں بہنیں بھی، آپ بھی سبحان اللہ کہہ دیں، مبارک محبت سے بولیں۔ اس نے کہا میں جیلان کا رہنے والا۔ غوث پاک نے اپنے شہر کا نام سنا تو تڑپ گئے، وہ تم جیلان کے ہو؟ اس نے کہا ہاں ہاں میں جیلان کا ہوں۔ تو غوث پاک فرماتے پھر یہ کھانا تیرا ہے کہ نہیں؟ اس نے کہا نہیں۔ فرماتے کیوں؟ تو اس نے کہا میں جیلان سے بغداد کسی ذاتی کام سے آ رہا تھا، تو میرے قصبے میں، میرے شہر میں ایک شریفوں کا ایک خاندان رہتا ہے، اس میں ایک بڑی بزرگ خاتون رہتی ہیں، بہت بوڑھی ہو چکی ہیں۔ فرماتے غوث پاک کیا ہوا؟ اس نے کہا کہ ان کا نام ہے فاطمہ ام الخیر۔ یہ غوث پاک کی امی کا نام تھا۔ اپنی ماں کا نام سنا تو غوث پاک تڑپ گئے، بولے کس کا نام تم نے لیا؟ اس نے کہا اس مبارک خاتون کا جس پر شرافت ناز کرتی ہے، جس پر طہارت ناز کرتی ہے، جس پر نجابت ناز کرتی ہے۔ غوث پاک اپنی ماں کا نام سن کے تڑپتے رہے۔ بولے کیا کہا مخدومہ فاطمہ ام الخیر نے؟ بولے ان کو پتا چلا میں بغداد آ رہا ہوں تو انہوں نے مجھے بلایا، بولا بیٹے بغداد جا رہے ہو؟ تو میں نے کہا ہاں۔ تو مجھ کو انہوں نے کچھ پیسے دیے، بولے یہ پیسے پکڑ لے۔ میں نے کہا کس کام کے ہیں مما؟ تو مجھ کو بولی کہ میرا بیٹا عبد القادر بغداد میں پڑھتا ہے، جا کے میرے بیٹے کو کچھ خرچہ دے دینا۔ پتہ نہیں میرا بیٹا کچھ کھایا کہ نہیں کھایا، پتہ نہیں، لگ رہا ہے بھوکا ہے، میں جب کھانے کے لیے بیٹھتی ہوں تو اس کی یاد بہت آتی ہے، لگ رہا ہے میرا بیٹا عبد القادر بھوک سے پریشان ہے، جا کے میرے بیٹے عبد القادر کو یہ دولت دے دینا، اپنے خرچے کے لیے استعمال کرے۔ حضور غوث پاک نے سنا تو رونے لگے۔ اس نے کہا مسافر تو روتا کیوں ہے؟ غوث پاک نے کہا کہ تو جس عبد القادر کو ڈھونڈ رہا ہے تجھے ملا؟ کہا نہیں ملا۔ کہا کہاں؟ کہا جامعہ نظامیہ گیا وہاں نہیں ملا، کردستان گیا نہیں ملا، سلیمانیہ گیا نہیں ملا، حلب گیا نہیں ملا، نجف گیا نہیں ملا، کربلا گیا نہیں ملا، تکریت گیا نہیں ملا۔ کسی نے کہا وہ مدائن کے جنگل میں رہتا ہے، میں نے مدائن کے جنگل کی خاک چھانی، مجھے عبد القادر نہیں ملا، میرے سارے پیسے ختم ہو گئے عبد القادر کو ڈھونڈنے میں، اب اس کی ماں کے پیسے ہیں جو میں ہوٹلوں سے کھانا لا کے کھا رہا ہوں۔ غوث پاک رو کے بولے جس عبد القادر کو تو ڈھونڈ رہا ہے وہ تیرے سامنے بیٹھا۔ اس نے فوراً ٹرے آگے بڑھائی کھانے کی، کہا اے عبد القادر اس سے پہلے میں تیرا میزبان تھا، تو میرا مہمان تھا، اب تو میزبان ہے میں مہمان، اگر اجازت دو گے تو کھاؤں گا ورنہ نہیں کھاؤں گا، بقیہ تمہاری ماں کے جو بچے ہوئے پیسے اسے لے لو۔ غوث پاک نے اس ایک پلیٹ میں اس مسافر کو اپنے ساتھ کھانا کھلایا ہے، یہ ہے صفت قادری۔ ایک پلیٹ میں اس انسان کو کھانا کھلایا۔ حضور غوث پاک سرکار نے کبھی کبھی ہم بھی اپنے بھائیوں کے ساتھ ایسا کر دیا کریں، اپنے پڑوس غریبوں کے ساتھ ایسا کر دیا کریں۔ اس کے بعد غوث پاک سرکار نے اسے کچھ پیسے دیے اور اپنی ماں کو سلام بھیج، جانا تو میری ماں کو سلام کہنا کہ عبد القادر خیریت سے ہے، میری ماں سے کہنا عبد القادر خیریت سے ہے۔ اب غوث پاک اس کے بعد چلے آئے بغداد کی منڈی میں، ماں نے خرچے کے لیے پیسے بھجوائے تھے، سارے پیسے غوث پاک بغداد منڈی میں گئے، پھل فروٹس انار سیب سنترا موسمبی سب خرید لیا، ٹھیلے پہ خچر پہ لاد کے اسے پورے بغداد میں گھوم گھوم کے غریبوں کو بانٹ رہے تھے۔ تعجب اگر نہ ہو رہا ہو تو سبحان اللہ کہہ دیں۔ حضور غوث پاک بغداد کے غریبوں کو بانٹ رہے تھے، بغداد کے غریبوں کو بانٹ رہے۔ کسی نے کہا شیخ عبد القادر کیا بات ہے، کل تک تو جھک جھک کے چلتے تھے، اتنی بھوک لگی تھی پیٹ پر پتھر باندھتے تھے، آج اتنے پیسے کہاں سے آ گئے؟ یہ خچر پہ، یہ ٹرے پر، یہ ٹرالی پر سامان تمہارا چل رہا ہے۔ غوث پاک نے فرمایا میری ماں نے جیلان سے خرچہ بھیجا ہے، میری ماں فاطمہ ام الخیر نے جیلان ایران سے میرے لیے خرچہ بھیجا ہے۔ بولے تیرے لیے خرچہ بھیجا ہے، بانٹ کیوں رہا ہے؟ سنبھال کے رکھ ورنہ پرسوں سے پھر بھوکا ہو جائے گا۔ اگر یہ غوث پاک کا جواب سن کے دل خوش ہو جائے تو سب لوگ اپنے ہاتھوں کو اٹھا کے سبحان اللہ کہیے گا۔ فرمایا کیا؟ فرمایا پیسے سنبھال کے رکھ، اگر یہ آج ختم ہو گئے تو کل کیا کھائے گا؟ غوث پاک فرماتے جو میرا پروردگار آج عبد القادر کو اتنا دے سکتا ہے وہ کل کیا بھوکا مار دے گا عبد القادر کو؟ ہائے ہائے ہائے، یہ کس کا عرس ہے کہ ذات کی جلوہ نمائی ہے، کہ جس کا نام سنتے ہی نبی کی یاد آئی ہے۔ مصیبت میں جہاں سوچا تجھے آواز دوں آقا،
میری آواز سے پہلے تیری آواز آئی ہے. ذرا ہاتھوں کو اٹھا کے بولو لبیک یا غوث اعظم. حضور غوث اعظم سرکار نے اپنے اس بزرگ سے جیلان شہر میں عاشق بننے والا وعدہ پورا کیا کہ نہیں کیا؟ ہاتھوں کو اٹھا کے بولو. 25 سال عمر غوث پاک کی جیلان کے مدائن کے جنگل میں گزری. 18 سال میں آئے تھے, 7 سال تعلیم حاصل کی, 25 وہ 25 یہ, کتنے ہوئے؟ زور سے بولے کتنے ہوئے؟ ہاتھوں کو اٹھا کے بولو کتنے ہوئے؟ جب 50 سال کے ہو گئے تو غوث پاک بغداد کے قریب آئے. بولے میرے مولا عبد القادر کہاں جائے؟ اب کہاں جائے عبد القادر؟ کیا حکم ہے؟ آواز آئی عبد القادر یہ شہر تیرے لیے, یہ بغداد تیرے لیے, اس شہر کو میں نے بسایا ہے تیرے لیے. بولے میرے مولا نا نا نا, اس شہر میں میرے